وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عجائبات دکھلائے گئے تاکہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت وہ اعلیٰ وجہ الاتم دے سکیں، اس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج کے درس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ ذکر کریں گے جو انہوں نے قوم کے ساتھ کیا، اور قوم کے جو بت تھے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا، توڑ پھوڑ کر دی ان کی، اور تاکہ ان کا باطل جو عقیدہ ہے اس کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دانائی اور عقل مندی عطا کی تھی، وہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عطا کی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان سے اچھی طرح واقف تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم رہتی تھی وہاں بت پرستی عروج پر تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ما هذه التماثیل التي، یہ مورتیاں کیا چیز ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کے ساتھ تمہارا اعتقاد ہے، جن کے سامنے تم دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہو، یہ کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، قوم نے یہ کہا کہ ہمارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، تو چونکہ ہمارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے اس وجہ سے ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی ان سے اعتقاد رکھتے ہیں، اور ہم بھی ان سے جو ہے نا وہ مدد مانگتے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہ۔ یہ کیوں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ یہ اس وجہ سے فرمایا جب کبھی ان سے بات ہوتی تھی توحید کی تو وہ یہی کہہ دیتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد چونکہ ایسے کرتے تھے اس وجہ سے ہم بھی ایسے کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے فرمایا کہ تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہ اور تم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہو، تم بھی گمراہ ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ ابراہیم یہ بات تو جو کہہ رہا ہے کہ ہم بھی گمراہ، ہمارے آبا و اجداد بھی گمراہ، یہ واقعی سچی بات ہے یا ہمارے ساتھ ذرا خوش طبعی اور مزاح والی بات کر رہا ہے؟ ام انت من اللاعبین، کہیں تو خوش طبعی کی بات تو نہیں کر رہا؟ یہ یعنی قوم کے لوگوں نے یہ کہا۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں خوش طبعی کی بات نہیں کر رہا، حقیقی بات یہی ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے جو آسمانوں اور زمین کو پالنے والا ہے اور جس نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو تمام کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں اور میں اسی بات کا قائل ہوں کہ میرا پروردگار وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس وقت یہاں سے چلے جاؤ گے تمہارے بتوں کے ساتھ میں ایک چال چلوں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا یا ان کے سامنے کہا واللہ عالم، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ یہ لوگ میلے پر جاتے تھے، ان کا کوئی میلہ لگتا تھا وہاں جاتے تھے، جب وہاں گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کے پاس چلے گئے، کلہاڑی لی اور لے کر سارے بتوں کو توڑ دیا۔ ان کا جو بڑا بت تھا اس کو کچھ نہیں کہا۔ فجعلہم جزازا، تمام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا
کبیر لہم لعلہم یرجعون، جو ان کا بڑا بت تھا اس کو کچھ نہیں کہا تاکہ یہ لوگ واپس اسی کے پاس آئیں، اس کے پاس آ کر، اس لیے کہ وہ جب جاتے تھے کسی بحر، کوئی میلے پر یا کوئی فنکشن پر، جب واپس آتے تھے تو واپس آ کر اپنے بتوں کے پاس آتے تھے سب سے پہلے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ جب واپس آئیں گے دیکھیں گے تاکہ ان کے باطل عقیدے کو جو ہے نا وہ توڑا جا سکے، ان کے باطل عقیدہ جو ہے ان کو بتلایا جا سکے یہ باطل ہے۔ قال من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب واپس آئی قوم بتوں کے پاس گئی، دیکھا تو وہ کوئی ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی جو ہے نا وہ گردن ٹوٹی ہوئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ کسی ظالم نے ایسا کام کیا ہے، یعنی ان کے بتوں کو جس نے توڑا ہے اس کو انہوں نے ظالم کہہ دیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، دوسرے لوگوں نے یہ کہا یہ ایک نوجوان ہے یہاں جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ذرا تذکرہ کرتا رہتا ہے ان ہمارے بتوں کا، اور اچھا تذکرہ نہیں، وہ اس طرح کا تذکرہ کرتا رہتا ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، انہوں نے کہا کہ لاؤ اس کو ہمارے پاس اور لوگوں کے سامنے لے آیا جائے ان کو، تاکہ لوگ گواہ رہیں، پتہ چلے کہ یہی نوجوان ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، قوم نے یہ کہا ہے کہ ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ تو نے کیا، ہمارے بتوں کی گت تو نے بنائی ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ لگتا یہ ہے کہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے۔ یہ ان کے باطل عقیدے پر طنز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ اپنی جو ہے نا وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں گے؟ تو فرمایا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو نا، یہ بولتے ہیں، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ تمہیں جو ہے نا نفع دیتے ہیں، تمہیں بیٹے دیتے ہیں، تمہیں بیٹیاں دیتے ہیں، ہاں تمہارا ہر طرح کے کام آتے ہیں، تو ان سے پوچھو نا۔ فرجعوا الی انفسہم، ان کو بات عقل لگی، انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات درست نظر آ رہی ہے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتا، وہ ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گا، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گا۔ یہ بات انہوں نے اپنے دل کے اندر سوچی، اپنے دل کے اندر سوچنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کے اوپر عمل کرتے، لیکن چونکہ ایک باطل عقیدہ بہت پرانا اور مضبوط اتنا تھا، اس کی جڑیں جو ہے نا وہ اندر مضبوط تھیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچنے کے بعد اپنے سروں کو جھکانے کے بعد انہوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم آپ کو پتہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی تمہیں نہیں پہنچا سکتے؟ اف لکم، تف ہے تمہارے پر اور تمہارے ان معبودوں پر تف ہے کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور تم پر تف یہ ہے کہ تم بے جان جو ہے نا بے فائدہ چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلا تعقلون، تمہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، تم اس بات میں عقل نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں رکھتے۔ تو بڑی معقول بات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بڑے معقول دلائل تھے، لیکن قوم کے پاس چونکہ کوئی جواب نہیں تھا تو قوم نے کیا کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے بتوں کی اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے پھر آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ جس آگ میں ڈالا انہوں نے بڑی جو ہے نا شدت کے ساتھ انہوں نے آگ جلائی، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کو بالکل کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا۔ تو اعلیٰ ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ جو ہے نا وہ گلزار ہو گئی۔ معلوم اس سے یہ بات ہو گئی کہ آگ کے اندر جلانے کی خاصیت ہے، یہ جلانے والی خاصیت آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی
طرف سے حکم ہوگا تو یہ آگ جلائے گی، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے تو یہ آگ نہیں جلا سکتی۔ آگ جلانے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو معاملہ کیا، آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلزار کر دیا۔ وہ ارادوا بہ کیدن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ایک تدبیر کی، انہوں نے ایک چال چلی۔ فجعلناہم الآخرین، ہم نے ان کو نقصان کے اندر ڈال دیا، ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ آج اتنا ایک، اگلے نشست کے اندر انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔